یہ کرامت ہے، اور یہ کرامت حضور کے اس معجزے کی برکات میں سے ہے کہ آقا علیہ السلام نے عصر سے مغرب تک خطاب کیا. عصر سے مغرب تک، ایک ہے فجر سے مغرب، میں جو حدیث سنا رہا ہوں صحیح بخاری اور مسلم کی، عصر سے مغرب تک خطاب کیا، اور کائنات کی ابتدا سے بما ہوا کائن الی یوم القیامہ، قیامت تک ساری کائنات کے احوال 1.5 گھنٹے میں بیان فرمایا. اور یہ ان کرامات میں سے ہے جس میں آصف بن برقیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک صحابی، ان کے دربار میں کھڑے کھڑے 1000 میل یا ہزاروں میل کی مسافت سے ملکہ سبا بلقیس کا تخت لے کر پیش ہو گیا، نہ غائب ہوا نہ حاضر ہوا، حاضر وہیں رہا، اور 1000 میل کی مسافت سے تخت بھی لے کے پیش ہو گیا. یہ طی زمانی اور طی مکانی ہوتے ہیں. یہ انہی معجزات میں سے شمع کرامات ہے. جیسے آقا علیہ السلام رات کے ایک لمحے میں جسمانی طور پہ مکہ کی وادی سے مقام کعبہ قوسین و ادنا پر گئے بھی اور آ بھی گئے. یہ تو قرآن بتا رہا ہے نا. مسجد حرام تک تو قرآن نے بھی تصریح کی ہے، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے ایک لمحے میں. اگر مکہ سے مسجد اقصی تک قرآن کہتا ہے ہو کے آ سکتے ہیں، تو حدیث بتاتی ہے مقام کعبہ قوسین سے ہو کے آ گئے، اور قرآن نے بھی کہا سورہ النجم میں. آپ بات کو سمجھے ہیں نا. یہ اسی طرح ہے جیسے 100 سال گزر گئے عزیر علیہ السلام پر، ایک لمحہ بیتا. 309 سال گزر گئے اصحاب کہف پر، اور انہیں یوں لگا جیسے دن کے چند لمحے بیتے ہیں. تو وہ رب چاہے تو صدیوں کو ساعتوں میں بدل دے، ہزاروں میلوں کو 1-2 قدم میں بدل دے. اسی طرح ہزارہا کلمات کو چند ساعتوں میں منتقل کر دے. طی زمانی دے دے، طی مکانی دے دے، طی لسانی دے دے. اسی طرح وہ مقام درود و سلام کی برکت سے کہ لوگوں کو مل جاتا ہے کہ وہ ہزارہا مرتبہ، لاکھ مرتبہ درود ایک دن میں پڑھ لیتے ہیں، اور پوری آداب کے ساتھ پڑھنے والے ہوتے ہیں. یہ ان کی کرامات، یہ درود پاک کی کرامات میں سے. لہذا یہ آرزو ہے اور یہ آپ کے لیے تاکید بھی ہے کہ تحریک منہاج القرآن کا کوئی رکن اور کوئی رفیق اپنے آپ کو رفیق ہی نہ سمجھے. کس کے رفیق ہیں آپ؟ ہم سب، میں بھی آپ بھی، ایک سنگت کی تلاش میں ہیں، اور وہ سنگت مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم بصورت غلامی ہے. وہ بصورت غلامی ہے. تو یہ سنگت آقا علیہ السلام کی غلامی کی صورت میں، قرب کی صورت میں، نسبت کی صورت میں، رابطہ کی صورت میں، مخاطبہ کی صورت میں، سلام اور جواب کی صورت میں اور سماع کی صورت میں، یہ کثرت درود و سلام سے نصیب ہوتی ہے. یہ مراتب ولایت نصیب ہوتے ہیں. فقراء نیچے رہ جاتے ہیں، اولیاء لاکھ منزلوں کے درمیان نیچے پھرتے رہتے ہیں، درود و سلام اٹھا کے اسے اوپر پہنچا دیتا. لہذا کوئی شخص اپنے آپ کو اور کوئی خاتون اپنے آپ کو رفیق اور رفیقہ نہ سمجھے اگر اس کی زندگی کا وظیفہ کثرت درود و سلام نہ ہو. کثرت درود و سلام نہ ہو تو اس کی کوئی رفاقت نہیں ہے. لہذا اب 2000 اس سال کے لیے اور ہو سکے تو زائد حلقات درود و سلام قائم کریں. اور میری آرزو ہے کہ گھر گھر سرزمین پاکستان کا اور دنیا میں جہاں جہاں تحریک منہاج القرآن سے لاکھوں لوگ وابستہ ہوتے جائیں گے، ہمارے وابستگان میں سے ہر ایک گھر حضور کے درود و سلام کا حلقہ بن جائے، اور ہر شام ہر وابستہ کے گھر سے ایک رپورٹ گنبد خضرا میں درود و سلام کی جائے. اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پڑھنے والے کا نام، اس کے باپ کا نام، اس کے دادا کا نام سب بتا کر محلے، علاقے، شہر کے نام پتے کے ساتھ بتایا جاتا ہے، نسب اور جگہ کہ یا رسول اللہ فلاں شہر، فلاں محلے، فلاں گھر سے فلاں ابن فلاں کا درود آیا ہے. آقا کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے. تو ہر گھر کا ریکارڈ آقا کی بارگاہ میں جائے. تو آخری جملہ جس پہ ختم کر رہا ہوں دوستو، تصور کریں چشم تصور میں وہ لمحہ جس کا روز درود و سلام کا ریکارڈ گنبد خضرا میں جاتا رہے گا، اور اس کی وفات اور موت کے دن تک روز جائے گا اس کا نام.
اور فرشتے اس کا نام لے کر روز پیش کریں گے، اور حضور اس کے چہرے کو تک رہے ہوں گے، اس کا نسب، اس کا محلہ، اس کے گھر کا پتہ روز پیش ہوگا۔ اور ہر روز آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جس شخص کے درود و سلام کا ریکارڈ پیش ہوتا رہے اور اسی حال میں موت آ جائے، بھلا پوچھئے جب قبر کا وقت آئے گا اور اس سے پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس ہستی محمد مصطفیٰ کے بارے میں بول کیا کہتا تھا؟ اور آقا علیہ السلام کی شکل و صورت مبارکہ، صورت طیبہ اس عاشق اور اس امتی اور اس شخص کی آنکھوں کے سامنے ہوگی، اور فرشتے پوچھ رہے ہوں گے کہ بتا اس کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، اس ہستی کے بارے میں، بھلا بولیے جس شخص کے درود و سلام کا پیغام ہر روز گنبد خضرا میں جاتا ہے، اس کو حضور جواب دینے دیں گے کہ یہ کون ہے؟ بھلا حضور جواب دینے دیں گے؟ ممکن ہے اور بعید قیاس نہیں ہے، اور میری محبت، وجدان اور ایمان اور میرا ذوق یہ کہتا ہے آپ ہر روز گنبد خضرا تک درود و سلام کا پیغام پہنچانے والے بن جائیں۔ بعید نہیں، خدا کی قسم، کہ قبر میں جب فرشتے اشارہ ہاتھ کا کر کے پوچھیں یہ کون ہے، تو آقا علیہ السلام خود بڑھ کے جواب دے، فرشتے اس سے نہ پوچھ کے میں کون ہوں، مجھ سے پوچھ یہ کون ہے، مجھ سے پوچھ یہ کون ہے۔ اس کا ہر روز صبح و شام اس کا گھر میرے درود و سلام کا حلقہ تھا، اس کا اٹھنا بیٹھنا درود و سلام تھا، اس کی زندگی کا وظیفہ درود و سلام تھا، یہ میرے اس طرف منتسب تھا، مرتبط تھا، جڑا ہوا تھا، اس نے عمر بھر میرا درود و سلام نہیں چھوڑا، صبح و شام مجھے پیغام بھیجتا رہا۔ آج اس سے نہ پوچھو کہ یہ کون ہے، آج میں بتاتا ہوں یہ غلام کون ہے۔ پھر گنجائش کوئی آگے سوال جواب کی رہ جائے گی؟ آقا علیہ السلام کی فیوض و برکات میں سے، اللہ اور شفاعت میں سے یہ حصہ عطا فرما دیا۔ بس آج کی گفتگو ختم ہوئی اور پیغام یہ ہوا کہ اس سنگت کو بشکل رفاقت اختیار کرو، اپنے گھر والوں کو رفقا بناؤ، رفیق بناؤ، اور رفاقت میں پختگی، لائف ممبرشپ اور اینول ممبرشپ دائمی رفاقت میں پختگی کرو۔ اور سنگت و رفاقت جب یہ لو تو اس کا معنی یہ سمجھو کہ اس رفاقت و سنگت سے کا مقصد، منشا اور مراد آقا علیہ السلام کی غلامی کی نسبت کو مضبوط کرنا ہے، اور آقا کی نسبت اور رابطے کی مضبوطی درود و سلام سے بڑھ کر کوئی وسیلہ ذریعہ نہیں۔ یہ تحریک منہاج القرآن کا منشور ہے۔ اس کے ذریعے سے جب مصطفی انقلاب کی طرف آپ بڑھیں گے تو درود و سلام کی برکتیں آپ کے اندر افرادی قوت میں اضافہ کریں گی، ملائکہ آپ کی قوت میں اس طرح اضافہ کریں گے جس طرح غزوہ بدر میں آقا علیہ السلام کے صحابہ کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ملائکہ قطار اندر قطار آئے، تو چونکہ ملائکہ آپ کے ساتھ شریک ہوں گے ان کے ذریعے برکتیں بڑھتی جائیں گی، اپنی حضور کی امت کے لوگ ان کے دل کشاں کشاں کھنچتے چلے آئیں گے، آقا علیہ السلام خود سرپرستی فرما دیں گے، توجہ کریں گے۔ اور درود و سلام اگر ہر رفیق و رکن اور وابستہ کا گھر حلقہ درود بن جائے اور ہر بستی حلقہ قرآن بن جائے، عرفان القرآن، تو آپ دیکھیے مصطفی انقلاب کا سویرا چل کر آپ کی دہلیز پر آ جائے گا۔ کبھی نہ بھولیے مصطفی انقلاب آپ کی منزل ہے، منزل ہے، جینا مرنا اس کے لیے ہے، مگر کچا کام قبل از وقت ناپختہ کام نہیں چاہتا، اس کے لیے تیاری ہے، اور وہ تیاری درود و سلام اور حلقہ عرفان القرآن، آپ کو تصور نہیں ہے کہ کتنی تیاری کروا دیں گے۔ قرآن اور حضور کے درود و سلام دو مل کر سمندر حضور کی امت کا چل پڑے گا آپ کے ساتھ، اور انشاءاللہ اس مقام تک جا پہنچیں گے کہ انقلاب خود آپ کا دروازہ کھٹکھٹا دے گا۔ اس کو مصطفی انقلاب کی تیاری سمجھے جو سبق دیے۔